اذان و اقامت میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ زیادہ ہے۔ بہت دلائل ہے ایک طرف، لیکن میں آپ کو ایک ایسی دلیل دیتا ہوں کہ جو بالکل واضح صراحتاً ہے۔ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جو مؤذن تھے ان میں حضرت بلال بھی مؤذن ہیں، حضرت ابو محذورہ بھی مؤذن ہیں، یہ نابینا تھے، یہ بالخصوص فجر کی نماز پڑھا اذان دیا کرتے تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اذان سکھائی، اور حضرت ابو محذورہ خود فرماتے ہیں کہ ان کو حضور نے اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اذان کے 19، کیونکہ ان کی ترجیح، ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو حضور نے اذان سکھاتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو دو دفعہ پھر دہرایا، یعنی ایک دفعہ دہرا کر دوبارہ پھر دہرایا۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح، یعنی دوبارہ پھر کلمات کو دہرانا۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک ترجیح نہیں ہے، حضرت بلال نے جتنی اذانیں دی ہیں ان میں کسی میں ترجیح نہیں تھی، یعنی ایک دفعہ ہی اذان پڑھے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجیح ہوتی ہے اب دوبارہ پھر شروع سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک اذان میں ترجیح نہیں ہے، یہ فقط حضرت ابو محذورہ کو حضور نے کو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کلمہ شہادت دوبارہ پھر دہرایا۔ یہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ حضور نے مجھے 19 کلمات اذان کے سکھائے اور 17 کلمات اقامت کے، وہ 15 کلمات کل اذان کے ہیں اور 17 اقامت کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اقامت کے 17 کلمے ہیں، 17 کلمے۔ اگر یوں کہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تو 12 بنتے ہیں، یہ تو 11 بنتے ہیں۔ اور پھر وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور نے 17 کلمات اقامت کے سکھائے ہیں۔ 17 کلمات کیسے بنتے ہیں کہ آپ ان سب کو 2 2 15 یہ ہو جائیں گے، اور قد قامت الصلاۃ 2 یہ ہو جائیں گے، 17 کل ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ صراحتاً حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلمات اذان ہے اور کلمات اقامت ہے وہ یکساں ہیں۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی سیاستہ کی 3 کتابوں میں ہے، دارمی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں 4 کتابوں میں، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک کچھ جو کتابیں ہیں ان کے اندر لکھا ہے کہ شفا اذان شفاتن ہوگی اور اقامت وطرن ہوگی۔ مطلب یہ ہے ہمارے نزدیک وطر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک دفعہ، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو اقامت ہے اس کو تیز تیز پڑھا جائے گا پڑھنے کے اعتبار سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک ہی دفعہ وہ ایک سانس میں پڑھتی ہے۔ ہمارے نزدیک وطر کا مطلب یہ ہے، یہ تار کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، صراحتاً انہوں نے فرمایا مجھے حضور نے 17 کلمات اقامت کے سکھائے، اقامت 17 کلمے، اس سے پتہ چلا اقامت بھی اذان کے اندر۔ کچھ میں اس کے اندر روایتیں اور آپ کو سناتا ہوں جن میں اذان کے متعلق صراحتاً صحابہ کے اقوال ہیں اور حدیثیں ہیں کہ اقامت بھی اذان کی طرح ہی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے جو استاد ہیں اس کتاب سے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں یصلی الاقامہ، اقامت کو وہ 2 دفعہ ہی پڑھتے تھے، یعنی اذان کی طرح اقامت پڑھتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زید انصاری جو مؤذن تھے حضور کے، جن کو اذان کلمات سکھائے گئے تھے، خواب آیا تھا جن کو، یہ بھی اذان اور اقامت کو ایک طرح ہی پڑھتے تھے، یعنی اقامت میں ایک ایک دفعہ لفظ نہیں پڑھتے تھے، اذان کی طرح 2 دفعہ ہی۔ اسی طرح حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں یہ بھی اقامت کو اذان کی طرح ہی پڑھتے تھے۔ حضرت ابراہیم یہ فرماتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولا علی اور عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا علی اور عبداللہ بن مسعود بھی اذان اقامت کو ایک طرح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے تھے، بلال ان بلال کان یصلی الاذان والاقامت، اذان اور اقامت دونوں کو ایک طرح پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا اقامت کو ایک ایک اللہ اکبر شبد نہیں، اذان کی طرح ہی اقامت پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ چند دلائل تھے اس پر جو ضروری سمجھا۔ کچھ یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہی ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں کہ حنفی اپنی طرف سے کام کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ایسا نہیں ہے، بس سننے کی بات، سمجھنے کی بات ہے اور کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔